السلام علیکم۔ آج کی کہانی تپتی ریت جیسی زندگی۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ ہمارا تعلق ایک بڑے زمیندار گھرانے سے تھا اور ہم لوگ بری طرح خاندانی رسم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے۔ گاؤں کے پرائمری اسکول سے 5ویں تک تعلیم حاصل کی، پھر والدہ نے استانی رکھ دی جو گھر میں آ کر پڑھا جاتی تھی۔ یوں بطور پرائیویٹ طالبہ میں نے میٹرک پاس کیا۔ 5ویں جماعت سے ہی مجھے پردے میں بٹھا دیا گیا تھا، اب گھر سے قدم نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ گاؤں کی کوئی لڑکی ملنے نہیں آ سکتی تھی، خاندان میں ہم عمر کوئی نہ تھی کہ سہیلی بناتی۔ سارا دن رسالے اور ڈائجسٹ پڑھ کر دل بہلاتی یا پھر گھریلو کام کاج کر کے سو جاتی۔ ان دنوں عمر 16-17 برس کی تھی جب شادی بیاہ کی باتیں ہونے لگی۔ علم نہ تھا کہ بچپن سے مجھے چچا زاد خالد سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ ایک روز گھر میں چہل پہل دیکھی، والدہ سے پوچھا، امی جان ہمارے گھر کوئی مہمان آ رہے ہیں جو اس قدر صفائی ستھرائی ہو رہی ہے؟ کہنے لگی، تمہارے چچا اور چچی شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ حیران رہ گئی، آج سے پہلے کبھی کسی نے ذکر تک نہ کیا تھا کہ میری منگنی خالد سے ہو چکی ہے۔ خالد اور اس کے والدین شہر میں عرصے سے سکونت پذیر تھے، جب کبھی چھٹیوں میں گاؤں آتے ہمارے گھر ہی ٹھہرتے تھے۔ خالد کو عرصہ قبل دیکھا تھا، پچھلے کچھ سالوں میں وہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ رشتہ داروں سے ہی سنا تھا کہ بہت ہی تند خو اور تیز مزاج ہے۔ میں دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، لڑائی جھگڑے سے دور بھاگتی تھی، امن پسند اور صلح جو تھی، اور وہ ایک جنگجو قسم کا لڑکا تھا۔ شکل و صورت اچھی تھی مگر اطوار برے تھے۔ اس کا مزاج ایسا تھا کہ کسی طور پر ہم ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں تھے۔ جب یہ لوگ شادی کی تاریخ رکھنے آئے، پہلی بار میں نے خالد کو غور سے دیکھا۔ اچھی صورت کے باوجود اچھا نہ لگا، کیونکہ آنکھوں میں وہ بات تھی جو عیاش مردوں کی نگاہوں میں ہوتی ہے۔ جس انداز سے اس نے مجھے دیکھا، مجھے پسینہ آ گیا، جی چاہا شادی سے فوراً انکار کر دوں، لیکن اپنے خاندان کی روایات بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ میری ایک پھوپھی نے شادی سے انکار کیا تھا تو بھائیوں نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہمارے خاندان کا یہ ایک واقعہ ہم لڑکیوں کو سبق سکھانے کے لیے کافی تھا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں والد صاحب اور بھائیوں کے ڈر سے خاموش تھی، کھلی آنکھوں سب دیکھ رہی تھی۔ خالد کی بہن نے کہا، بھابھی بن رہی ہو تو خالد کو قابو میں رکھنا، کیونکہ میرا بھائی ڈرنک کرتا ہے اور راتوں کو غائب بھی رہتا ہے۔ یہ عورتوں کا رستہ ہے اور رقص کا شوقین ہے۔ ہونے والی نند کی باتیں سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ سوچیں میری اپنی تھی، لیکن میری زندگی کا اختیار کسی اور کا تھا۔ کزن نے مزید بتایا، خالد پڑھائی کے بہانے والدین سے ہر ماہ بھاری رقم لیتے ہیں اور دوستوں میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ انکشاف بھی خوفناک تھا۔ بہرحال ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ گھر میں بڑی چہل پہل تھی، چاروں طرف کہکہے گونج رہے تھے۔ اس ماحول نے مجھے ذہنی طور پر شادی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ میں تو ذرا سی خوشی سے کھل جاتی تھی اور کانچ کے کھلونے جیسی نازک تھی، جس کو تھوڑی سی ٹھیس لگے تو چکنا چور ہو جائے۔ میں کس قدر حسین ہوں یہ مجھے احساس نہ تھا۔ جب دلہن بنی، لوگوں نے جس ذوق و شوق سے تعریفی کلمات کہے، تب پتہ چلا کہ میں کیا ہوں۔ گاؤں کی عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ کوئی کہتی یہ تو چاند جیسی ہے، اور کوئی آسمانی حور سے تشبیہ دے رہی تھی۔ شادی کی رات دھڑکتے دل سے اپنے دلہا کو دیکھا، وہ بھی پرستان کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پہلی رات وعدہ کر لیا کہ ہر برائی چھوڑ دے گا۔ ان وعدوں کو سچا سمجھ کر میں خوش تھی۔ سارا خوف دور ہو گیا اور اندیشے کہیں دل کے نہا خانوں میں جا چھپے۔ خالد چند دن میرا رہا، دن رات ارد گرد پروانے کی مانند منڈلاتا رہا، وعدہ نبھانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا۔ میرے سرتاج نے غلط دوستوں سے ملنا اور غلط جگہوں پر جانا چھوڑ دیا۔
میں خوش تھی کہ شادی کے بعد خالد سدھر گیا ہے، وہ میرا ہو کر رہ گیا ہے۔ سچ ہے، عورت جلد بھروسہ کر لیتی ہے، جب معاملہ سرتاج کا ہو اور بھی پراعتماد ہو جاتی ہے۔ نہیں جانتی کہ عیاش فطرت انسان چند دنوں قرار سے رہتا ہے، پھر بے چین فطرت اس کو بھٹکانے لگتی ہے۔ کچھ روز ہم گاؤں رہ کر شہر آ گئے، جہاں چچا جان نے کوٹھی تعمیر کروا لی تھی۔ ایک حصے میں چچی رہتی تھی، دوسرا حصہ انہوں نے ہم کو رہنے کے لیے عطا کر دیا۔ چچی نے 2 ملازم عورتیں اور ایک چوکیدار بھی دے دیا جس کا نام شان بابا تھا۔ اب میں آرام سے رہنے لگی، کوئی تنگی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی تھی۔ چند دن گزرے، خالد نے روش بدل لی، دیر سے گھر آنا شروع کر دیا۔ میں پریشان ہو گئی، پوچھتی تو نپا تلا جواب ملتا کہ میں مرد ہوں، باہر کی دنیا سے بھی واسطہ ہے، تم عورت ہو، گھر پر آرام سے رہتی ہو، کسی شے کی کمی نہیں ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ خالد کو جیسے خبر نہیں تھی کہ عورت کو وفا چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ بے شک بیوی کو دینے کے لیے مرد کے پاس اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں، اور یہ بہت کم خوش نصیب بیویوں کے حصے میں آتا ہے۔ شادی کے 1 سال بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سے بیٹے سے نواز دیا۔ خالد بہت خوش تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ دنیا کی بہترین نعمت بیٹے کے روپ میں مل گئی تھی۔ بیٹے کی پیدائش پر خوب خوشیاں منائی گئیں، سارے گاؤں کی دعوت دی گئی۔ سسر صاحب نے دل کھول کر خیرات کی، انہوں نے بیٹے کا نام افروز رکھا۔ افروز کے بعد میرے ہاں یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں ہوئیں، تینوں خوبصورت تھیں، لیکن ہمارے خاندانی رواج کے مطابق جو جگہ بیٹے کی تھی بیٹیوں کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہاں صرف بیٹوں کو جائیداد کا وارث سمجھا جاتا تھا۔ جب عورت ماں بن جاتی ہے تو دوسری بہت سی پریشانیوں سے غافل ہو جاتی ہے، کیونکہ ننھے منوں کی پرورش کے فرائض اسے الجھائے رکھتے ہیں۔ وہ زیادہ وقت کسی اور رشتے کو شاید دے بھی نہیں پاتی۔ میں نے بھی اس اہم درجے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرا چاہنے والا ساتھی یکدم خود غرض ہو گیا، وہ نئی محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے نئی اڑانیں بھرنے لگا اور میری گھریلو مصروفیت کو بہانہ بنا کر اپنی عیاش فطرت کی تسکین کے لیے نوعمر لڑکیاں تلاش کرنے لگا۔ جب میں شکوہ کرتی کہ کیوں گھر نہیں آتے، کئی دن کے لیے آخر کہاں گم ہو جاتے ہو، تو جواب ملتا، تم تو اپنے بچوں میں گم رہنے لگی ہو، میں تمہیں کہاں نظر آتا ہوں، مجھے بھی دل بہلانے کے لیے کچھ چاہیے۔ یہ کچھ کیا تھا میں خوب جانتی تھی۔ میں اپنے امیر زمیندار گھرانے کے عیاش مردوں کا انداز خوب سمجھتی تھی۔ مجھ سے دوری اختیار کرنے کا یہ ایک بہانہ تھا، اصل سبب تو اس بازار کی ایک نوخیز اور حسین لڑکی تھی جس کا نام گوہر جان تھا، جس پر خالد اپنا تن من دھن تک قربان کرنے کو تیار تھے۔ بس گوہر کو پا کر وہ اپنی زندگی کا اصل گوہر مقصود کو بھول گئے تھے، اپنی ساری توجہ اور وقت محبتیں اسی پر لٹانے لگے، پرانی روش پر چل پڑے تھے۔ پہلے وہ غیر شادی شدہ تھے، والدین خاموش تھے، اب خاموش نہ رہ سکتے تھے۔ انہوں نے خالد کے گھر نہ آنے کا نوٹس لیا، روک ٹوک کی تو ان سے بھی جھگڑ پڑے کہ وہ بار بار ان کی آزادی کے راستے میں روڑے نہ اٹکا سکیں۔ مجھے کہتے کہ تم 4 بچوں کی ماں بن گئی ہو، اب تم بچوں کی ہی رہو۔ اس کے باوجود میں ان کا پورا خیال رکھتی تھی، ان کی خدمت میں کمی نہ کرتی تھی۔ میں لاپرواہ قسم کی بیوی ہرگز نہ تھی، لیکن وہ ہمہ وقت یہی طعنہ دیتے کہ تم بچوں کی ہو گئی ہو، جیسے بچے صرف میرے ہی تھے۔ ایک دن شان بابا نے بتایا، بی بی صاحبہ، خالد میاں گوہر نامی طوائف زادی کے چکر میں ہیں اور روپیہ برباد کر رہے ہیں، آپ ہوشیار ہو جائیں۔ یہ سن کر دل کام گیا، حیرت میں ڈوب گئی۔ پہلی رات کا وعدہ، ان کی سب قسمیں یاد آ گئیں، میں رونے بیٹھ گئی۔ ایسے مسئلے رونے سے حل نہیں ہوتے بیٹی، شان بابا نے سمجھایا، روئیے مت، کوئی تدارک کیجیے ورنہ میاں ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ہاتھ سے تو وہ نکل چکے تھے، اب بچا ہی کیا تھا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس خیال سے شان بابا کو رقم دینے لگی کہ خالد کا احوال معلوم کر کے دیا کریں۔ وہ بوڑھے آدمی تھے، ہمارے گھر کے پرانے ملازم،
ہمارے خاندان کا خیال رکھنا ان کا منصب تھا اور ان کا بیٹا اللہ بخش خالد کا ڈرائیور تھا۔ وہ ان کے ذرا ذرا سے حالات سے واقف تھا۔ بابا نے منع کر دیا کہ خالد سے گوہر کا ذکر نہ کروں، ورنہ اللہ بخش کی شامت آ جائے گی اور وہ اسے سولی پر لٹکا دیں گے۔ میں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی تھی اور گھٹ گھٹ کر روتی تھی۔ کسی سے کچھ کہہ نہ پاتی تھی، سوچتی تھی کہ کیوں کر یہ بات شوہر پر کھولوں۔ خدا کی کرنی ایک روز خالد گھر آئے۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں دبے قدموں ان کی طرف گئی۔ برآمدے میں ایک پیکٹ رکھا تھا، وہ کمرے کا لاک کھولتے وقت اس کو میز پر رکھ کر بھول گئے تھے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو میں نے پیکٹ دیکھا۔ پیکٹ اوپر سے کھلا تھا اور اس کے اندر کچھ تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ایک تصویر پکڑی تو یہ ایک نوعمر لڑکی کی نہایت حسین تصویر تھی۔ میں اس تصویر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ تصویر دیکھ کر مجھ پر سحر طاری ہو گیا اور میں نے سوچا بھلا کسی مرد کی آنکھ اس ہستی کو کس نشے کی کیفیت میں دیکھتی اور پرکھتی ہوگی۔ تصویر پلٹ کر دیکھا تو پیچھے لکھا تھا گوہر جان۔ اب اندازہ ہوا کہ خالد کیوں مجھ سے دور ہو رہے تھے، بچوں کی آڑ لے کر کیوں انہوں نے مجھ سے جان چھڑا لی تھی۔ اب پتہ چلا کہ میرا سرتاج کیوں مجھ پر طنز کے تیر چلاتا تھا۔ وہ ایک بھورا تھا اور میں 4 بچوں کی ماں، اور گوہر جان ایک کھلتا ہوا گلاب۔ ہمارے جیسے امیر زمیندار گھرانوں کے لیے دولت اور طاقت ایک سخت آزمائش ہی ہوتی ہے۔ اس دولت اور طاقت کے نشے میں نے اپنے ذمہ داروں کے مرد سرپٹ بھاگتے دیکھے تھے۔ یہ اپنے رب اور اس کے تازیانے سے بالکل بے خبر ہوتے تھے، لیکن جب ان کی رسی کھنچتی تھی تو یہ منہ کے بل گر جاتے تھے، اور میں خالد کو اس انجام سے بچانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد خالد پریشان باہر آئے۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک دوست کی کچھ چیزیں تھیں، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی الماری کھول کر سامان آگے رکھ دیا۔ کیا یہی چیزیں تھیں؟ ہاں، انہوں نے کچھ گھبراہٹ سے کہا۔ تم کیوں اٹھا لائی تھی؟ میں نے کہا اچھا، کیا یہ آپ کے دوست کا سامان ہے یا آپ کے دلدار کا ہے؟ یہ گوہر جان کون ہے؟ کیا بکواس کرتی ہو؟ وہ ایک دم غصے میں آ گئے۔ بکواس نہیں کر رہی، یہ تصویر گواہ ہے۔ فوراً بولے یہ تو میرے دوست کی بیوی ہے۔ میں نے پوچھا تو اس کی تصویر آپ کے پاس کیوں ہے؟ تو گویا آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی کا کانٹا بدل لیا ہے۔ ابھی الفاظ میرے لبوں پر ہی تھے کہ انہوں نے تھپڑ میرے منہ پر مارا اور پیکٹ جس میں زیورات اور تصویریں تھیں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دکھ اس بات کا تھا کہ گناہ وہ کر رہے تھے اور اپنی کوتاہی سمجھ کر معافیاں میں مانگ رہی تھی۔ اس اہانت پر دل خون کے آنسو رویا، مگر رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کے سامنے ایسے معاملات کھول کر انہیں باپ سے متنفر کرنا نہ چاہتی تھی۔ ساس سسر سے کیا کہتی، وہ بے بس تھے۔ اپنی اور میری زندگی کا کلی اختیار خالد کے پاس تھا۔ گھٹ گھٹ کر جینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ بڑا بیٹا اسکول جانے لگا تھا۔ افروز بہت لائق تھا، اس پر توجہ دینا لازم تھا۔ اپنے دکھ بھلا کر میں اسے پڑھانے میں لگ گئی۔ صبح خود ڈرائیور کے ساتھ جاتی، اس کو اسکول چھوڑ کر آتی اور چھٹی کے وقت لینے بھی جاتی۔ افروز کے بعد دوسرے سال ہما بھی اسکول جانے لگی۔ شوہر سے خیال ہٹا لیا کہ وہاں مار پیٹ کے سوا کچھ حاصل نہ تھا۔ خالد بچوں کی ذمہ داری سے بری الذمہ تھے۔ وہ شہر میں ہوتے ہوئے پردیس گئے ہوئے تھے اور میں نے اپنی زندگی اولاد کے نام کر دی تھی۔ افروز 5ویں میں تھا جب پتہ چلا کہ خالد نے گوہر جان کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس کو الگ کوٹھی میں رکھا ہوا تھا۔ نوکر چاکر ہر طرح کی آسائش اسے میسر تھی۔ جب پتہ چلا میں نے ساس سسر سے واویلا کیا، روئی دھوئی، والدین کے پاس بھی گئی، مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ بھائیوں نے سمجھایا کہ گھر مت چھوڑو، واپس چلی جاؤ، دکھ کو سہ جاؤ، اچھی عورتیں صبر ہی سے کام لیتی ہیں، تم بھی بچوں کی خاطر صبر کر لو۔ میں نے زیادہ شور مچایا تو آگے سے بولے، مرد کو تو زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، مرد دوسری شادی کر سکتا ہے،
تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم واپس جاؤ۔ مجھے اپنے خاندان سے ایسے جواب کی امید نہ تھی۔ جب ایسی بات انہوں نے کہی تو میں بھی ڈٹ گئی کہ سوکن اسی صورت برداشت کروں گی کہ آپ لوگ مجھے جائیداد میں سے حصہ دیں گے، ورنہ میں خلا لے لوں گی۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت غصہ تھا۔ والد صاحب اور بھائیوں کو مجھ سے ایسے عزم کی توقع نہ تھی۔ میری خاطر انہوں نے جبر کیا اور جائیداد میں سے کچھ حصہ دے دیا۔ تاہم اس مطالبے کے بعد میں ان کی آنکھ کا کانٹا ہو گئی۔ مجھے میرا پورا شرعی حصہ نہ ملا، لیکن میں تھوڑے پر ہی راضی ہو گئی۔ پر اب بھائی مجھے برداشت کرنے پر تیار نہ تھے، کیونکہ میں نے اپنی ملکیت سے حصہ مانگ کر ان کا مان توڑ دیا تھا، گویا میں نے ان کو للکارا تھا۔ والد صاحب نے بھرم رکھ لیا، ورنہ میرا رشتہ شاید مائکے سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا۔ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ جب بیٹی دکھی ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا دکھ بانٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اس کا حصہ دے دیں۔ والد صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ اس طرح کم از کم میں خالد کے خلاف واویلا نہ کروں گی۔ وہ میرے ہمنوا بن کر مجھ کو شے بھی نہ دینا چاہتے تھے۔ اپنوں کے موڈ پرکھ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب اپنوں کا در بند ہو، غیروں کا در کھٹکھٹایا نہیں جاتا۔ اب میں اکیلی ہو گئی تھی۔ بھرے پورے کنبے کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی میری طرف نہ آتا تھا اور نہ ہی میں کسی کی طرف جاتی تھی۔ میں اپنے بچوں میں مگن تھی۔ کبھی کبھار بھولے بھٹکے کوئی حال چال پوچھنے چکر لگا لیتا۔ پیسے والے مرد کی یہ شان ہے کہ وہ کئی بیویاں رکھے۔ یہ کلمات میرے اپنوں کے تھے جن کو سن کر میں روحان سی ہو جاتی تھی، اسی لیے میں نے اپنوں سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ اتنے دکھ سہنے کے باوجود میرے رنگ و روپ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جو دیکھتا تھا یہی کہتا تھا کہ افسوس، اتنی حسین عورت کے ہوتے ہوئے شوہر نے دوسری شادی رچا لی۔ دوسری شادی کے بعد خالد نے گھر آنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار بچوں سے ملنے آتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے جیسے کسی پرائے گھر میں ہو۔ میرا بھی جینا چاہتا کہ بات کروں۔ عورت کے پندار کو ٹھیس پہنچے تو توہین سی محسوس ہوتی ہے۔ گوہر جان وفا سے ناآشنا تھی۔ اس کے بہت سے چاہنے والے تھے۔ جب خالد نے اس کو گھر میں نظر بند رکھا تو اس کے چاہنے والوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ اس کی کھوج میں دیوانے ہو گئے۔ ایک منحوس دن خبر ملی کہ خالد کو کسی نے گولی مار دی ہے اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ چچا جان نے اس قتل کا کھوج لگا لیا۔ معلوم ہوا کہ خالد نے گوہر جان کے سابقہ عاشق کا قتل کر کے اس سے شادی کی تھی، اور جس کا قتل کیا تھا اس کے بھائیوں نے بدلے کے طور پر خالد کا قتل کر دیا۔ بیٹی کی جوان موت نے چچا کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں سوکن سے دکھی تھی، لیکن اب سوچتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ مجھے بیوہ ہونے کا کوئی دکھ نہ تھا، کیونکہ خالد میری زندگی میں بہت پہلے جا چکا تھا۔ لیکن جب میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تو مجھے اپنے بچوں کے یتیم ہونے کا بے حد دکھ تھا۔ بیوہ ہوتے ہی ساری صورتحال بدل گئی۔ گھر سے نکلنا دوبھر ہو گیا۔ چچا جان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ خالد سے ان کو بے حد پیار تھا۔ وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، ان کے خاندان کا ولی عہد تھا۔ اسے وہ میرا ولی عہد ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ اپنی زندگی میں ہی چچا نے خالد کے حصے کی جائیداد اپنے پوتے اور پوتیوں کے نام کر دی اور مجھے سرپرست بنا دیا۔ ان کے اس اقدام سے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میرے دیور سیخ پا ہو گئے۔ ابو بھی مجھے بیوگی کی چادر میں لپٹا دیکھ کر غمزدہ تھے۔ زمین کا کچھ حصہ اپنے بھائی سے کہہ سن کر انہوں نے میرے نام بھی کروا دیا۔ اس عمل نے بھائیوں کے ساتھ ساتھ دیوروں کو بھی میرا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ جائیداد کا بٹوارہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے جائیداد کا انتظام خود سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کی محتاج ہونا چاہتی تھی۔ یہ بات اور بھی زیادہ میرے دیوروں کو ناگوار گزری، خاص طور پر حامد کو، جو مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ وہ میرے بچوں کا سرپرست بننا چاہتا تھا۔ سسر صاحب نے جائیداد کو کرائے پر دے کر ایسا انتظام کر دیا کہ میں آمدنی میں خود کفیل ہو گئی۔ حامد جل بھن رہا تھا، مگر باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ خالد کی وفات کے بعد میرے سسر 3 سال تک زندہ رہے۔ وہ 3 سال ہم نے سکون سے گزارے۔
لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد حامد بہانے بہانے سے ہمارے گھر آنے لگا۔ میرے بچوں سے بہت پیار جتلانے لگا، خاص طور پر افروز سے، کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو رہا تھا اور باپ کے پیار کی کمی محسوس کرتا تھا۔ افروز کا دل اس کے چچا نے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ دراصل حامد اپنے حصے کی زمین بیچ کر روپیہ پیسہ گوا چکا تھا اور اب اس کی نظریں میرے بچوں کی جائیداد پر لگی تھیں۔ اس کا رویہ مجھ سے بہت اچھا تھا، لیکن میں اس کے عزائم کو بھانپ چکی تھی، لیے دیے رہنے لگی، جس پر حامد کو غصہ آتا اور وہ مجھ سے خار کھانے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر نہ آئے اور میرے بچوں سے نہ ملے۔ میں اسے روک نہ سکتی تھی اور کسی سے کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ سب کو یہی کہتا کہ یہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرتی ہے، تبھی مجھے آنے سے منع کرتی ہے، جبکہ میں اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہوں۔ واقعی وہ میری سرگرمیوں پر نظر رکھتا تھا، بینک جاتی یا بچوں کے اسکول۔ وہ کہتا اکیلی کیوں گئی تھی، مجھے فون کرتی، میں خود لے جاتا۔ میں خاموش ہو جاتی کہ اس سے الجھنا سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ جب اس نے مجھے مالی طور پر آسودہ حال دیکھا تو میرے گھر میں افروز سے دوستی کے بہانے ڈیرے ڈال دیے۔ یوں افروز اپنے چچا سے بہت پیار کرنے لگا۔ بچہ تھا، اسے کیا خبر تھی کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔ افروز 10ویں میں آ گیا تھا۔ حامد نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے بھتیجے اور بھتیجوں کی خاطر نکاح کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی صحیح دیکھ بھال کر سکے۔ میں جانتی تھی کہ حامد اپنے بھائی خالد سے بالکل بھی مختلف نہیں ہے۔ جب میں نے حامد سے شادی سے انکار کیا تو اس نے ایک اور چال چلی۔ افروز کے معصوم ذہن میں میرے بارے میں غلط باتیں بھرنے لگا۔ برائی کا بیج بو کر افروز کو ماں سے دور اور متنفر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے کہتا کہ تمہاری ماں نے خود مختاری حاصل کر لی ہے کہ کسی سے مل سکے۔ کبھی کہتا تم لوگ اکیلے رہتے ہو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، لوگ تمہاری ماں پر باتیں بناتے ہیں۔ میرا بچہ ایسی باتیں سنتا تو سہم جاتا اور منتشر الذہن رہنے لگا۔ تب میں نے حامد کو منع کر دیا کہ میرے گھر مت آیا کرو۔ وہ اسکول میں افروز سے ملنے لگا، اس کو یقین دلاتا کہ تمہاری ماں کسی غیر شخص کے پنجے میں ہے، تمہاری جائیداد وہ آدمی ہڑپ کر جائے گا، اس لیے مجھے گھر آنے سے منع کرتی ہے۔ اس سارے عرصے میں 2 سال اور بیت گئے اور افروز نے انٹر کا امتحان پاس کر لیا۔ ایک روز افروز اپنے چچا سے مل کر گھر آیا تو بہت غصے میں تھا۔ میں نے پیار سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ ایک دم رونے لگا۔ میں پریشان ہو گئی۔ وہ بولا، ماں سچ بتاؤ، چچا غلط کہتا ہے یا تم جھوٹی ہو؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا چچا جھوٹا ہے، وہ تم کو الجھا رہا ہے، تم اس سے بالکل ملنا چھوڑ دو۔ میں نے کچھ دن افروز کو گھر سے باہر جانے نہ دیا۔ جب حامد نے دیکھا کہ اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہیں ہو رہی تو اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ وہ رات کی تاریکی میں دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ حامد یہی چاہتا تھا کہ افروز یہ سمجھ لے کہ اس کی ماں سے ملنے رات کو کوئی چھپ کر آتا ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ افروز بہت اچھا نشانے باز تھا اور یہ ٹریننگ بھی اسے اس کے چچا حامد نے ہی دی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا، دیکھا کہ ایک شخص دیوار پھلانگ کر صحن میں آ چکا ہے۔ حامد میرے بیٹے کو یہ بات باور کرانا چاہتا تھا کہ تیری ماں واقعی بری عورت ہے اور رات کو غیر شخص دیوار پھلانگ کر اس سے چھپ کر ملنے آتا ہے۔ یہ بات تو حامد کے گمان میں بھی نہ ہوگی کہ 17 سال کا لڑکا اس پر گولی چلا دے گا۔ لڑکپن کی عمر ویسے ہی خطرناک ہوتی ہے۔ افروز نے اندھیرے میں کسی کو صحن میں دیکھا تو پستول نکال کر فائر کر دیا۔ اس حملے کے لیے آنے والا بالکل تیار نہ تھا۔ وہ چشمے زدن میں ڈھیر ہو گیا۔ میں ایک دم گھبرا کر چلانے لگی، افروز تم نے یہ کیا کر دیا؟ وہ بولا، امی یہ جو رات کے اندھیرے میں تم سے ملنے آیا تھا، میں نے اب اس کو مار دیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ وہ غصے میں پاگل سا ہو رہا تھا۔ میرا چچا ٹھیک کہتا تھا، وہ مجھ پر پستول تانے ہوئے تھا۔ تبھی میں زور سے چلائی، لائٹ تو جلاؤ افروز، اسے دیکھو تو صحیح یہ کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بجلی کا سوئچ آن کر دیا۔ آنگن میں روشنی ہوتے ہی ہم کو پہچاننے میں دقت نہ ہوئی۔ میرا شک ٹھیک نکلا۔ جب ہم نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ حامد ہی تھا۔
گولی کی آواز سن کر اہل محلہ دروازے پر جمع ہو گئے۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ اندر آ گئے۔ ہر چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ افروز نے بھاگنے کی کوشش نہ کی۔ وہ حیرت زدہ پریشان صوفے پر بیٹھا تھا۔ پولیس نے میرے بیٹے کو ساتھ لیا اور مجھ سے بھی بیان لیا۔ میں نے پولیس کو بتا دیا کہ حامد جائیداد ہڑپ کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے ہم کو ڈرانے آیا تھا اور میرے بیٹے نے ڈاکو سمجھ کر اس پر گولی چلا دی۔ اس کو خبر نہ تھی کہ رات کی تاریکی میں دیوار کود کر آنے والا ڈاکو نہیں، اس کا اپنا چچا ہے، ورنہ گولی نہ چلاتا۔ بچے نے خوفزدہ ہو کر انجانے میں ایسا کام کر دیا۔ کچھ دن افروز حوالات میں رہا۔ وہ نابالغ تھا۔ جج نے کیس میں اسی پہلو کو مد نظر رکھا۔ میرے بارے میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ دنیا کی زبان کون بند کر سکتا ہے؟ مجھے سب سہنا ہی تھا۔ میرے والد صاحب نے بڑا وکیل کیا، سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور افروز کو رہائی مل گئی، مگر اس کے ذہن پر اس واقعے کا اچھا اثر نہیں پڑا۔ افروز نے باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ آگے پڑھنا اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ ہر وقت خاموش اور سہما ہوا بیٹھا رہتا۔ میں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ اس زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں جلتی ریت پر اللہ میرا واحد سہارا اور یقین تھا۔ میں افروز کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ اب افروز پہلے سے کافی بہتر محسوس کرتا تھا۔ اچانک ایک دن افروز کا ایک پرانا کالج فیلو اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد انٹر کے بعد پڑھنے کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا اور چھٹیوں میں گھر والوں سے ملنے آیا تھا۔ ساری بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آنٹی، افروز کو انگلینڈ میں میرے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیں، یہاں سے نکل جائے گا، اچھا چینج ملے گا اور میں اس کا خیال رکھنے کے لیے وہاں موجود ہوں گا۔ میں نے افروز سے پوچھا تو وہ فوراً جانے کے لیے مان گیا۔ وہ اپنے پرانے دوست احمد سے مل کر بہت خوش تھا اور شاید خود بھی اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا جہاں لوگ ہر وقت اس سے سوال و جواب کرتے رہتے تھے۔ میں نے اپنی ایک دکان بیچی اور افروز کو احمد کے پاس انگلینڈ بھجوا دیا۔ آج اس بات کو 8 سال گزر چکے ہیں۔ میری 3 بیٹیوں کی اچھے گھر میں شادی ہو چکی ہے اور وہ خوش ہیں۔ افروز کبھی پاکستان واپس نہیں آیا۔ انگلینڈ سے انجینئرنگ کی ڈگری پوری کر کے وہیں نوکری کرنے لگا۔ میں ہر 6 مہینے بعد اس سے ملنے جاتی ہوں۔ ہر بار اسے دیکھ کر دل خوشی اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ اس کا رشتہ میں نے احمد کی ہی چھوٹی بہن سے طے کر دیا ہے اور بہت جلد اس کی شادی بھی ہے۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی عائشہ کو بہت پسند کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے خاندان کے مردوں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک اچھا انسان اور بہترین شوہر ثابت ہوگا۔